نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني اسرائيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل پسپا ہو گیا۔ یہ اصل میں گویا کہ بالکل ہجرت سے متصل یہ بات ہو رہی ہے، اور ہجرت کے بعد جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ مکے میں مسلمان کمزور تھے اور انہیں کفار جو ہے ہر طرح سے دبا رہے تھے۔ مدینے میں ایک دم صورتحال یہ تبدیل ہوئی کہ وہاں کے دونوں بڑے قبیلے جو ہیں ان کے سربراہ آوردہ لوگ ایمان لے آئے، اوس کے بھی اور خزرج کے بھی، اور حضور کی وہاں آمد سے قبل ہی وہاں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے جوق در جوق اس قرآن مجید کی دعوت سے اس دین میں داخل ہوئے کہ پھر حضور کا داخلہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہاں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا ہے، استقبال ہوا ہے۔ تو گویا کہ اسی کا اعلان یہاں اللہ تعالیٰ پیشگی فرما رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ پہنچا ہے اور باطل نکل بھاگا ہے، پسپا ہو گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی پسپا ہونے والی شے۔ یہ اصل میں جب تک حق سامنے ہوتا نہیں، اہل حق جو ہیں اگر منظم اور مربوط ہو کر اور قربانیاں دینے کے ارادے کے ساتھ سامنے آ جائے تو پھر باطل کے رہنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن جب تک وہ اہل حق جو ہے اس صورت میں سامنے نہیں آتے تب وہ باطل جو ہے وہ ڈنکا بجاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتار رہے ہیں قرآن میں سے، اس میں قرآن یعنی یہ آیات قرآنی صورتیں جو ہے قرآن کی، جو کہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے حق میں۔ وہ شفاء لما فی الصدور، سورہ یونس میں ہم نے پڑھا تھا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، وہ لفظ یہاں دوبارہ آ گیا، شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن ظالموں کے حق میں یہ نقصان ہی کا اضافہ کر رہا ہے، ان کے اندر اور تعصب بڑھ رہا ہے، پیچ و تاب اور کھا رہے ہیں، اور غصہ ان کا بڑھ رہا ہے، کیوں یہ اسلام کو فتح حاصل ہو رہی ہے، کیوں اس کی کامیابیاں ہو رہی ہیں، تو اپنے حسد کی آگ میں جیسے کہ ایک جگہ فرمایا تھا قل موتوا بغیظکم، تم اپنے اس غیظ و غضب کی آگ میں خود ہی جل مرو۔ تو صورت وہ ہے کہ ان کے حق میں تو یہ مزید جو ہے ان کے خسارے میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان پر اپنی نعمتوں کی بارش فرماتے ہیں تو أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو وہ اعراض کرتا ہے، کرنی کترا جاتا ہے، پھر ہم سے کوئی دوستی نہیں رکھتا، نعمتیں ہیں، عیش کر رہا ہے، اپنے پہلو پر جو ہے وہ مڑ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی شر اسے آ لیتا ہے تو پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر ایک جو ہے وہ عمل کر رہا ہے اپنے شاکلہ کے مطابق۔ یہ شاکلہ کیا ہے؟ شکل، کسی شے کو کوئی شکل دینے والی شے جس کو ہم پیٹرن کہتے ہیں، یا ہمارے مستری لوگ پاٹرن کہتے ہیں۔ کسی چیز کو ڈھالنا ہے تو ڈھالنے کے لیے پہلے اس کے لیے آپ لکڑی کا کوئی پیٹرن بناتے ہیں جس میں کہ وہ تانبا وغیرہ یا جو بھی ہے آپ اس کو جب وہ ڈالیں گے پگھلا کر تو وہ اسی کی شکل اختیار کر لے گا۔ انسانی شخصیت کا ایک پیٹرن ہے، اور یہ پیٹرن بنا ہے دو چیزوں سے۔ جدید سائیکالوجی میں بھی مسئلے زیر بحث آتے ہیں۔ ایک تو انسان کے لیے جو بھی اس کے فیکٹرز ہیں، ہیریڈیٹری فیکٹرز، جو کہ اس سے وراثت میں ملے ہیں، آج جن کے لیے ہم جینز کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اب وہ جینز ہیں ماں سے ملے، باپ سے ملے، ان کو پھر اپنے ماں باپ سے ملے تھے، ان کو اپنے ماں باپ سے ملے تھے، ہوتے ہوئے وہ جینز جو ہے ٹرانسفر ہو رہے ہیں۔ ان جینز کے اندر ایک صورت بنتی ہے، اور پھر جو ہے ماحول جس میں انسان رہتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ ان دونوں کے نتیجے میں خاص قسم کی شخصیت وجود میں آتی ہے۔ اب انسان خیر کرنا چاہے یا کوئی شر کرنا، اس شاکلہ کے اندر ہی کرے گا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔
اور چونکہ ہر انسان کا جو شاکلہ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے جو چیز اس کے لیے فراہم کی تو وہ جانتا ہے، وہ حساب جب لے گا تو اس کے اس پس منظر کے حوالے سے لے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سب کی وسعت ایک نہیں ہے، سب کا شاکلہ ایک جیسا نہیں ہے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تو آپ کا رب زیادہ واقف ہے اس سے کہ کون ہے زیادہ ہدایت پر راستے میں، کس کی بات زیادہ جو ہے ہدایت یافتہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ بھی 3 سوالات تھے کہ جو کیے تھے علماء یہود نے، سکھائے تھے قریش کے لوگوں کو کہ پوچھو محمد سے، اگر وہ نبی ہے تو بتائیں روح کیا ہے، اگر وہ نبی ہے تو بتائیں کہ یہ ذوالقرنین کون تھے، اور اگر وہ نبی ہے تو بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک سوال کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے، وہ یسألونک عن الروح، یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے یہ روح جو ہے میرے رب کے حکم سے ہے، یا یہ عالم امر کی شے ہے۔ تم عالم خلق سے واقف ہو، اس کو سمجھ سکتے ہو، لیکن عالم امر کی حقائق کا ادراک انسان نہیں کر سکتا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا۔ یعنی عالم خلق کے تو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، یہ ہماری ساری سائنٹیفک ریسرچ جو ہے یہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں عالم خلق کو، اب ہم بہت دور تک پہنچ گئے، بگ بینگ تک پہنچ گئے ہیں، جو چند فورسز ہیں نیچر کی اب ان کی بھی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، توحید تک پہنچ جائیں گے کہ ایک ہی کوئی فورس کے اوپر جا کر پوری بات ٹکے گی کہ وہیں سے یہ پورا مادی کائنات کا سلسلہ وجود میں آیا ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں تو آپ کی تحقیق و تفتیش جو ہے وہ جتنی چاہے اس کے اندر جولانی اپنی دکھا لے، لیکن یہ عالم امر کے حقائق جو ہے، ملائکہ، ارواح انسانیہ اور روح کی حقیقت، یہ 3 چیزیں ہیں جن کا تعلق عالم امر سے۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ یہاں خطاب تو بظاہر حضور سے، لیکن اصل میں یہ بات جو ہے روح سخن ہے کفار کی طرف، کہ یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عطا کردہ کلام ہے، اب چاہے تو جب چاہے سلب کر کے لے جائے، محمد کے سینے سے اسے نکال لیں، محمد کے حافظے سے محو کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اختیار مطلق ہے۔ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ وہ اپنے کسی طاقت کے بل پر انہوں نے یہ قرآن ہم سے حاصل کیا ہے، نہ اپنی کسی ذاتی قوت کے بل پر وہ اسے اپنے پاس باقی رکھ سکتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے کہ جس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تم مغالطے میں نہ پڑو۔ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا، ہم چاہے اے نبی تو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا وہ لے جائیں آپ سے، ہم سلب کر لیں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر آپ نہیں پائیں گے کوئی اپنے لیے کارساز کہ وہ دوبارہ آپ کو واپس لے کر دے دے ہم سے، کوئی نہیں۔ الا رحمۃ من ربک، اگر نہ ہو رحمت آپ کے رب کی، یہ تو آپ کے رب کی رحمت ہے جو آپ پر ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اس کا فضل آپ پر جو ہے بہت بڑا ہے، آپ کو جو مقام عطا ہوا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور یہ کہ آپ پر یہ کلام اتارا جا رہا ہے، نوع انسان پیام آخری حامل وہ رحمت للعالمین۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، یہ وہ چیلنجنگ انداز ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور تمام جن جمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کتاب تصنیف کر لیں، یاتون بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اس جیسی کتاب کو تصنیف نہیں کر سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار ہو جائیں۔ یہ اس کے بعد پھر 10 صورتوں کی بات ہوئی، پھر ایک صورت کی بات رہ گئی، لیکن اس کا بھی کوئی چیلنج قبول نہیں کیا گیا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں اپنی آیتیں جو ہے ان کو خوب تصریف، ان کو گردش دی ہے، طرح طرح سے ہم نے باتیں سمجھائی ہے، پورے قرآن کا مطالبہ کیا، پھر 10 صورتوں کا کیا، پھر ایک صورت کا کیا، ہم نے تو آخری درجے تک ان پر اتمام حجت کر دیا ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ناشکری ہی کی روش اختیار کرتی ہے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ، اب آ گئی وہ بات جس کا کہ تذکرہ بہت ہوا، سورہ انعام میں ہوا اور بھی ہوا، یہاں تفصیل سے بات آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں لن نؤمن لک، محمد ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، جب تک کہ آپ اس سرزمین مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نہیں پھوٹ کے آپ کے حکم سے بہ نکلتا، چشمہ بہا دے یہاں۔
او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے باغ آ جائے، بن جائے لہلہاتا ہوا باغ اسی مکے کی سرزمین وادی غیر ذی زرع میں کھجوروں کا اور انگوروں کا، فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، اور تو چلا دے اس باغ کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ نہریں بھی چل رہی ہو اور چشمے بھی رواں ہوں۔ یا تیسری بات، اور تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، یا پھر یہ کہ آپ آسمان کا کوئی ٹکڑا، جیسا کہ آپ کا خیال ہے کہ جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، جب شق ہو جائے گا تو ہمیں کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کے دکھا دیجیے۔ چوتھا، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیجئے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اللہ کو بھی اور فرشتوں کو بھی۔ او یکون لک بیت من زخرف، پانچویں بات یہ کہ آپ کے لیے ایک محل سونے کا، سنہری محل جو ہے تیار ہو جائے مکے میں، ہم بھی دیکھیں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، پوری کائنات کا رب اور خالق اور مالک، اس کے آپ نمائندے ہیں، اس کے آپ فرستادے ہیں، پیغمبر ہیں، تو آپ کے لیے کوئی ایسا محل ہونا چاہیے۔ او ترقا فی السماء، یا یہ کہ آپ آسمان میں چڑھ کر دکھائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا کِتَابًا نَقْرَؤُهُ، اور اب آپ کے چڑھنے پر بھی نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ لے کر نہیں اتریں گے ایک کتاب جس کو کہ ہم دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے اپنی آنکھوں سے کہ ہاں یہ آسمان سے کتاب آئی۔ ان میں سے کوئی مطالبہ پورا کر دیجئے تو مان لیں گے۔ اب اس کا جواب ایک چھوٹے سے جملے میں دیا گیا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہہ دیجئے اے نبی پاک ہے میرا رب اور میں تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں کہ بشر ہوں، رسول ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، وہی میں پہنچا رہا ہوں، میرے ذمہ یہ ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں خدائی اختیارات رکھتا ہوں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ غیب کے خزانے میرے قبضہ قدرت میں ہیں، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں نے تو کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ کسی سے کوئی بات اگر دلیل مانگی جاتی ہے تو اس کے دعوے کی مناسبت سے، میرا دعویٰ یہ ہے هل كنت الا بشر رسول، میں تو خود ایک انسان ہوں، ہاں وہ انسان جس کو اللہ نے چن لیا ہے، اپنی وحی بھیجی ہے اور معمور کر دیا اسے اس پر کہ وہ اپنا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دے۔ وما منع الناس ان يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ لوگ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا رسول تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، پروں والی مخلوق ہونی چاہیے، اڑتی ہوئی آسمان سے نظر آئے ہمیں نیچے اترتے ہوئے، تب تو ہم مان لیں گے انسان بشر، بشر ابعث اللہ بشرا رسولا۔ قل کہہ دیجئے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، اگر اس زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل پھر رہے ہوتے یہاں پر اور اطمینان کے ساتھ، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم یقیناً ان کے لیے رسول بھیجتے آسمان سے تو فرشتے ہی کو بھیجتے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر نوع پر حجت قائم کر سکتا ہے اسی نوع کا فرد۔ اب محمد انسان ہے، انہیں پیٹ لگا ہوا ہے، انہیں ساری احتیاجات ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، انہیں تکلیف بھی پہنچتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اس سب کے باوجود وہ اس حق پر عمل کر کے دکھا رہے ہیں، تو حجت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ فرشتہ کر لے گا، یہ فرشتہ ہے تو اس کو تو نہ جوڑو نہ جاتا، اللہ بھی ایسے ناتا، اس کا کیا ہے؟ یہ تو جو چاہے نیک بن جائے، اس کو کوئی پیٹ لگا ہوا نہیں ہے، جس طرح جو ہمیں لگا ہوا ہے، ہمارے 100 جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ بوجھ ہے، تو فرشتے نے آ کر اگر کوئی حجت قائم کی ہوتی تو حجت بنتی نا۔ اگر ہاں فرشتے یہاں آباد ہوتے تو فرشتے کو ہم بھیجتے، یہاں انسان آباد ہے تو ہم نے انسان ہی کو بنا کر بھیجا ہے۔ قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم، نبی کہہ دیجئے کہ یہ ساری بحث و تمہیص اپنی جگہ، میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے اللہ، کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے۔ ومن یہد اللہ فہو المہتد، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له اولیاء من دونہ، اور جس کی گمراہی پر اللہ کی تصدیق ثبت ہو جائے پھر تم نہیں پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی اس کے دوست اور ساتھی اور پشت بنا جو اسے ہدایت پر لا سکے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل، اودے منہ، عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے۔ مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ، جہنم، دوزخ۔ کلما خبت، جب وہ ذرا بجھنے لگے گی، اس کی کوئی شدت میں کمی آئے گی، زدناہم سعیرا، ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔
ذالک جزاؤہم، یہ ہوگا ان کا بدلہ، بأنہم کفروا بآیاتنا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا تھا ہماری آیات کا، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، کہا تھا جب کہ ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چورا چورا، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر ہمیں پیدا کر دیا جائے گا ایک نئی تخلیق میں؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا وہ دیکھتے نہیں، اس بات پر غور نہیں کرتے، وہ اللہ جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہوگا کہ ان جیسوں کو پھر پیدا کر دے؟ ان کی مثال ظاہر بات ہے کہ وہ جسم جو ہے پیدا جو دیے جائیں گے ہمیں، وہ اور جسم ہوں گے، نئے جسم ہوں گے، لیکن ہوں گے ہمارے جسموں کے مشابہ، تو ان کے سے جسم ہمیں دوبارہ دے دیے جائے، کیا مشکل ہے ہمارے لیے؟ وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے ایک وقت معین کر دے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، یہ ظالم تو کفر پر، انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي، اے نبی سے کہہ دیجیے اگر تم لوگوں کے اختیار میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے، اِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ، تو تم ان کے منہ بند کر کے رکھتے اپنے پاس کہ کہیں ختم نہ ہو جائے، خرچ نہ ہو جائے، تمہارے بخل کا تو یہ عالم ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور یقیناً انسان جو ہے وہ بہت ہی تھڑ دلا ہے، دل تنگ ہے۔ اب جیسے اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں آئی تھی بنی اسرائیل کی داستان، لیکن وہ داستان تھی امت بنائے جانے کے بعد، جبکہ انہیں کتاب دے دی گئی، وَآتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کے بعد ان کی 1400 برس جو ہے ان کو ہو چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ کے مابین 600 اور 2000 برس کی تاریخ کا خلاصہ جو ہے وہاں چند آیات میں آیا ہے، 2 عروج 2 زوال۔ اب یہاں حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جیسے وہاں پھر تذکرہ ہوا تھا قرآن کا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اب بھی اگر رحمت میں چاہتے ہو خدا بندی رحمت کے اندر داخلہ تو یہ قرآن شاہدرہ ہے، داخل ہو جاؤ، وہی بات دوبارہ آئے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اور ہم نے موسیٰ کو 9 روشن نشانی عطا فرمائی۔ 2 تو وہ تھیں جو اولین مرحلے میں انہیں دی گئے تھے، ایک عصا اور ایک ہاتھ کا چمکدار ہو جانا، پھر جو مسلسل ان کو جو دکھائے گئے معجزے، وہاں قحط والا، پھر نقص من الاموال، ثمرات ان کی فصلوں کی تباہی، طوفان، پھر یہ کہ ٹنڈی جل جو ان پر آیا، پھر چچڑیوں کا عذاب آیا، پھر میڈکوں کا عذاب آیا، پھر خون کا عذاب آیا، یہ ساری 9 آیات ہیں۔ 9 آیات بینات فاسأل بنی اسرائیل اذ جاءہم، تو پوچھ لو بنی اسرائیل سے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، فقال له فرعون، تو فرعون نے کہا تھا ان سے، انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ اب اس کا جواب جو دیا ہے ترکی بترکی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، حضرت موسیٰ نے فرمایا فرعون تو خوب جانتا ہے، اپنے دل میں جان چکا ہے کہ یہ نشانیاں نہیں اتاری ہے مگر آسمانوں اور زمین کے بادشاہ نے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے، بصائر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، میرا گمان یہ ہے کہ اے فرعون تو اب تباہ ہو کر رہے گا، تو کفر پر جس طرح اڑ گیا ہے، اس نے مسحور کہا تھا، انہوں نے مسحور کہا، تمہاری تباہی جو ہے تم اپنی تباہی کو دعوت دے چکے ہیں۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، تو اس نے یہ چاہا کہ انہیں زمین سے ان کا وہ نام و نشان مٹا دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تو ہم نے اس کو غرق کر دیا، وہ سارا لاؤ لشکر جو اس کے ساتھ تھا اسے غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ، اور ہم نے پھر کہہ دیا اس کے بعد بنی اسرائیل سے اب تم آباد ہو جاؤ زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا وہ قیامت کے وعدے کا موقع آ جائے گا، قیامت تو آنی ہے، جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ یہ لپیٹ کر لفافہ جس کو کہتے جس میں کوئی شے لپٹی ہوئی ہو، لفیف اس سے بنا ہے، سمیٹ کر لپیٹ کر، یہ سمیٹ کر لپیٹ کر لے آنا جو ہے یہ اس سے پہلے کے مفسرین کا ذہن تو ادھر نہیں گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو اب سامنے آئی ہے، جو تاریخی اعتبار سے جو حقائق سامنے آ گئے ہیں، کہ جس طرح سے اب اسرائیل کی ریاست کے قائم ہونے کے بعد یہ پوری دنیا سے جیسے جھاڑو پھیر پھیر کر ان کو جمع کیا جا رہا ہے، روس سے چلے آ رہے ہیں، پولینڈ سے چلے آ رہے ہیں، افریقہ سے چلے آ رہے ہیں، انڈیا سے چلے آ رہے ہیں، پوری دنیا سے سمٹ کر آ جائیں گے، ڈائسپورا میں پھیل گئے تھے یہ۔ 70 میں جو انہیں نکالا ملا ہے، دیش نکالا فلسطین سے، تو اب آپ سمجھئے کہ 1917 میں
جو بالفور ڈکلیریشن ہوا ہے اس سے پھر ان کی دوبارہ آمد شروع ہوئی ہے فلسطین کے اندر، اور 17 میں تو آمد شروع ہوئی ہے، 48 میں پھر یہ ریاست بن گئی اسرائیل، اور اب وہ جو ہے ان کے ہاں تیزی کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ تو یہ اگر ساری زمین میں پھیلے ہوئے ہوتے تو ان کے اوپر عذاب بھی کوئی بہت وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہوتا۔ انہیں جمع کیا جا رہا ہے تاکہ یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بنے گا، حضرت مسیح علیہ السلام آئیں گے، ان کا نزول ہوگا دوبارہ، اور پھر ان کے ہاتھوں یہ تباہ و برباد ہوں گے، کیفر کردار کو پہنچیں گے، پھر ہم تو یہ لپیٹ کر لے آئیں گے۔ واللہ عالم، یہ قیامت کی بات بھی ہو سکتی ہے، یہ اس وقت کی بات بھی ہو سکتی ہے جو ہو رہی ہے اس وقت۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور اس قرآن کو ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ۔ یہ فیصلہ کن کلام ہے، مانو گے تو خیر ہے، نہیں مانو گے تو بربادی ہے اور تباہی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی شے کو مانو نہ مانو، کسی شاعر کا دیوان ہے، آپ نے کچھ مدح کر دی، تعریف کر دی تو کیا، نہ کی تو کیا، نہیں، یہ نہیں، اللہ کا کلام بالحق انزلناہ وبالحق نزل، انہ لقول فصل وما هو بالحزن، یہ قول فصل بن کر نازل ہوا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نازل کیا ہے۔ فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث، کہ آپ وقفے وقفے سے لوگوں کو سنائیں۔ اس پورے قرآن کا تحمل جو ہے وہ آپ کے لیے بھی مشکل ہو جائے اور لوگوں کے لیے تو ناممکن ہو جاتا، یہ ہم نے اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے اتارا ہے بطرز تنزیل، انزال نہیں، تنزیل، تنزیل ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، انزال ہے دفعتاً اتار دینا۔ تو رمضان مبارک میں شب قدر کو تو پورا اتار دیا گیا سمائے دنیا تک، وہاں سے حضور پر جو آیا ہے اور لوگوں کو جو سنایا گیا ہے وہ ہے تھوڑا 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 تھوڑا۔ لنثبت به فؤادک، وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آگے سورۃ الفرقان میں دوبارہ یہ مضمون آئے گا۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو ان سے پہلے علم دیا گیا تھا، اذا یتلی علیہم، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اب میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، کہ جب ان کو سنایا جاتا ہے وہ سجدہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا پروردگار، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا، ہمارے رب نے تو کہا تھا کہ ایک آخری کتاب آئے گی، آخری نبی آئیں گے، وہ وعدہ تو پورا ہو کر رہنا تھا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ جو ہے گرتے ہیں اپنی ٹھوڑیوں کے بل زمین کے اوپر اور ان کے اندر خشوع و خضوع کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آخری دو آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ بہت عظیم آیات ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دوسری میں اللہ کی توحید۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، اے نبی ان سے کہیے کہ تم چاہو تو اللہ کہہ کر پکار لو، چاہو رحمان کہہ کر پکار لو، اللہ کے نام ہیں، بہت سے نام ہیں، لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، وہ اچھے نام ہیں اس کے، ان کے ذریعے سے پکارو۔ ایما تدعو، جس کو بھی تم پکار رہے ہو یہ جان لو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، تمام اچھے نام اسی کے ہیں، تمام اعلیٰ کمالات، اعلیٰ صفات اسی کے ہیں، جو تمام و کمال اس کی ذات میں موجود ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور اپنی نماز جو ہے اس کے اندر زیادہ بلند آواز اختیار نہ کیا کرو، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، زیادہ برہم بھی نہ رکھا کرو، دھیمی بھی نہ رکھا کرو، وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کے بین بین کی ایک شکل اختیار کیا کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اب یہاں جو ہے چار انداز میں توحید بیان ہو رہی ہے۔ کل تعریف اور شکر اس اللہ کے لیے ہے، نمبر ایک، کس کے لیے؟ لم يتخذ ولدا، جس نے کوئی اپنے لیے اولاد نہیں بنائی، نہ بیٹا نہ بیٹی۔ ولم يكن له شريك في الملك، نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے ملک میں، بادشاہی میں، اختیار میں، ساورنٹی اسی کی ہے، حاکمیت اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ۔ چوتھی چیز، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی اس کا ولی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسے کوئی کمزوری لاحق ہے، تم اپنی دوستیاں نبھاتے ہو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ دوست ہے بھائی، کسی وقت موقع پہ کام آئے گا تو اس کی بات ماننی پڑے گی، اب کیا کریں، یہ سفارش کر رہا ہے تو دوست کی سفارش اس لیے ماننی پڑتی ہے کہ کبھی اپنی بات بھی تو اس سے منوانی ہوگی، کوئی غلط کام اس سے ہم بھی تو کرانا چاہیں گے، یا یہ کہ کسی آڑے وقت میں کام آئے گا۔ اللہ کو کسی سے کوئی احتیاج نہیں،
اللہ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اس کا دوست ہے، ولی ہے، لیکن وہ کسی کمزوری کے باعث نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور تکبیر کرو اس کی، بڑائی کرو اس کی جیسے کہ اس کی بڑائی کا حق ہے۔ یعنی اس کی تکبیر کے معنی صرف اللہ اکبر کہہ دینا نہیں ہے، اس کے تکبیر کا، اس کی کبریائی کا نظام قائم کرو، اس کی حکومت قائم کرو، اس کا قانون بنواؤ، اس کے احکام نافذ کرو، تب بڑا ہوگا نا، ورنہ کیسے بڑا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیے یہ دونوں صورتیں ایک طرح سے انٹرلاک بھی ہے۔ آخری آیت تھی قل الحمدللہ، کہو اللہ کے لیے ہے شکر، اور یہ صورت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ، گویا کہ اس حکم کی تعمیل کے ساتھ یہ سورہ مبارکہ کہف شروع ہو رہی ہے۔ اس سورہ کہف کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ دجالی فتنے سے حضور نے فرمایا ہے کہ انسان کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت یہ اکسیر ہے، اور ہر جمعے کو تلاوت کی اس کی تلقین کی گئی ہے، خاص طور پر اس کی ابتدائی اور آخری آیات، یہ جو ہے دجالی فتنے سے بچانے کے لیے۔ دجالی فتنہ کیا ہے اصل میں؟ ویسے تو ایک دجال شخص بھی ہوگا، بہت بڑی آزمائش جو لائے گا اہل ایمان کے لیے، وہ دجال جو ہے وہ المسیح الدجال، جس کا کہ تمام حضور فرماتے ہیں کہ تمام نبی جو ہے اس سے خبردار کرتے آئے ہیں کہ ایک بہت عظیم فتنہ دنیا کے اندر آئے گا۔ لیکن یہ کہ ایک دجالی فتنہ ہے، وہ دجل کیا ہے جسے فریب کہتے ہیں، دجل و فریب۔ اگر ایک تانبے کے اوپر سونے کا پانی پھیر دیا گیا تو یہ دجل ہے کہ آپ نے اس کو سونے کی شکل دے دی، حالانکہ ہے تانبا۔ کسی اعتبار سے اصل زندگی تو ہے آخرت کی زندگی، اس کے اوپر ایک فریب کا پردہ ڈال دیا گیا دنیا کی زندگی، اور یہ دنیا کی زندگی جتنی حسین ہوگی اتنی ہی پرفریب ہوگی، اتنی ہی آپ کو جو ہے اپنے اندر مگن کر لے گی، جس کو کہا اقبال نے کہ کافر کی آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو اگر اس آفاق میں گم ہو گیا انسان تو یہ ہے دجالی فتنے کا شکار ہو جانا، اور اس کو پیرس کر کے دیکھ لینا کہ یہ نہیں اصل زندگی، اصل زندگی وہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے۔ اگر حقیقت تک پہنچ جائیں، جیسے کہ حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے تو اشیاء کی حقیقت دکھا، باقی ظاہر تو سبھی دیکھ رہے ہیں، جانور بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میں تو اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو وہ حقائق کو دیکھنا اور ہے، اور یہ دجال جو ہے جس نے دنیا کو، آج دنیا کی زندگی کتنی پرفریب ہو گئی ہے، کتنی مرعوب کن ہے، ترقیاں ہیں اس کی جو آج روشنیاں نظر آ رہی، نگاہیں چکا چوند، وہ جو صورتحال ہے آپ دیکھیے، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے یہ تمام معاملات جو ہے، انسان جو ہے ششنا رہ جاتا ہے، اور اس دنیا کی محبت کے اندر اور پہلے سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کل حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب الکتاب نازل فرمائی، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ کتاب مبین ہے، واضح ہے، پہلیاں نہیں بجھوائی گئی اس میں جو ہے بہت ہی سادہ زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے لیے ضروری چیزیں تھیں ان کو بہت سادہ زبان میں بیان کیا ہے۔ قیماً، یہ سیدھی ہے، ٹھیک ہے، اور قائم رہنے والی ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ خبردار کر دے ایک بہت بڑی جنگ سے، بہت بڑی آفت جو آنے والی ہے۔ یہ باس شدید جو ہے، جس کا کہ ایک طریقے سے اشارہ وہاں بھی ہو چکا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا قَبْلَ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، کوئی بستی نہیں رہے گی جس کو ہم عذاب نہ دیں یا ہلاک نہ کر دیں قیامت سے پہلے۔ وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں آیت پڑھا ہے۔ باس جنگ کو کہتے ہیں، بہت بڑی جنگ، الملحمۃ العظمیٰ کا تذکرہ جو احادیث میں آتا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، جو اس کے خاص اللہ کی طرف سے آئے گا، اس کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دے، یہ کتاب، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا، بشارت دے وہ مومنین کو جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے یہ قرآن ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا، اپنے لیے اولاد بنا لی۔ اس وقت دنیا میں جو سویلائزیشن ہے وہ ڈومینیٹ جو کر رہی ہے وہ کرسچین سویلائزیشن ہے،
اور کرسچن سویلائزیشن کی جڑ میں یہ ابنیت مسیح کا عقیدہ جو ہے کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، صلبی بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو بھیج کر اور انہیں قربانی کا بکرا بنا کر گناہگاروں کی طرف سے کفارہ بنا دیا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے نے جو غیر فطری دین کی شکل اختیار کی، پاپائیت کا ایک نظام دنیا میں آیا، اس سے جو نفرت انسانوں میں پیدا ہوئی اور رد عمل پیدا ہوا، اس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں سیکولرزم کا دورہ ہے، مادیت کا دورہ ہے۔ اب مذہب کے نام سے لوگ متنفر ہیں، بھائی ٹھیک ہے، کوئی جو جس کو چاہے مانے پوجے وہ رہے، لیکن ہماری سیاست سے، معیشت سے، معاشرت سے، ہماری ریاست کے معاملات سے، قانون سے، عدالت سے کوئی تعلق، کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں۔ Keep it there, restricted to your mosques اور synagogues اور churches، اس کے اندر رکھو اپنا جو کچھ کرنا ہے مذہب کا، عملی زندگی سے دین کا کوئی تعلق۔ یہ ایک رد عمل ہے جو پیدا ہوا ہے، غلط دین کا، غلط تصورات کا رد عمل۔ تو فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم نہیں ہے، وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی ہے وہ بات جو نکل رہی ہے ان کے منہوں سے، یعنی بہت بڑی گستاخی والی بات ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ۔ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو آثار ہوں گے۔ آثار کہتے ہیں کسی لوگوں کے جانے کے بعد پھر ان کے جو باقیات رہ جاتے ہیں، اثرات رہ جاتے ہیں، اس مذہب کے جو نتائج نکلیں گے، جو عواقب ہوں گے، اور جو پھر دجالیت کی تہذیب دنیا میں آئے گی، اے نبی اس کے تصور سے شاید اپنے آپ کو صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں۔ ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس چیز پر جو اب ان کے سامنے آ گئی ہے، هذا الحدیث، یہ قرآن مجید، اگر اس پر ایمان نہ لائے تو پھر جو انجام ہونے والا ہے اس پر افسوس کی وجہ سے آپ شاید اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اب یہ آیت جو ہے آیت نمبر 7، یہ ہے اس کی مرکزی آیت، اس سورت میں بار بار آئے گا یہ لفظ زینت۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے اس زمین پر جو کچھ ہے اسے اس کا حسن بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے، زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے، تاکہ ہم آزمائیں ان کو کہ کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والے۔ وہ شعر ایک بہترین تعبیر کرتا ہے اس کی کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اس دنیا کو اتنا مزین کر دیا کہ آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری طرف آتے ہیں یا دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، اس دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ جاتے ہیں یا ہم سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اصل معاملہ تو یہ ہے، اصل میں تو امتحان اس کا ہے۔ تو در حقیقت انسان آیا دنیا ہی کا ہو جاتا ہے، اس عروس ہزار داماد ہی کے زلف گراگیر کا جو ہے وہ اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، یا یہ کہ وہ اللہ کا وعدہ رہتا ہے، اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ زمین پر ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے چٹیل میدان بنا دیں گے، کچھ نہیں ہوگا، نہ اسکائی اسکریپرز ہوں گے۔ جب وہ قیامت کا وقت آئے گا، پہاڑ چل رہے ہوں گے روئی کے ڈالوں کے طریقے سے، اور کہاں یہ کچھ نہیں رہے گا، سب تاہن صف صفا آئے گا۔ یہ سورہ طٰہٰ میں کھلا ایک چٹیل میدان رہ جائے گا، نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا، نہ کوئی اونچائی، نہ کوئی نیچائی۔ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ ساری جو ہے بساط لپیٹ دی جائے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ اصحاب کہف جن کے لیے کہ ایک تختی بھی لگا دی گئی تھی کہ وہ ہماری آیات میں سے تھے، بہت بڑی عجیب آیات میں سے تھے۔ اب چونکہ اصحاب کہف کا قصہ پوچھا گیا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ تم نے اسے کوئی بہت بڑی بات سمجھا ہے، ہماری قدرت کے اعتبار سے تو یہ بات کوئی بڑی نہیں ہے۔ یہ قصہ جو ہے در حقیقت گبن نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں، The Decline and Fall of Roman Empire۔ یہ رومن امپائر ہی کے دور کا یہ قصہ ہوا۔ رومن امپائر آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت مسیح آئے ہیں تو رومی کی حکومت تھی، اسرائیل میں بھی، اس میں فلسطین میں بھی، اور انہی کی چلتی رہی ہے حکومت۔ لیکن اس حکومت کے دو دور ہو گئے۔ سن 300 تک، 300 عیسوی تک یہ رومی بت پرست تھے، مشرک تھے، لہذا جب موحد ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اس وقت تک کے پیروکار جو تھے وہ بھی تثلیث کا عقیدہ کچھ لوگوں نے گھڑا تو تھا، لیکن وہ پوری طرح سب میں نہیں پھیلا تھا، وہ صحیح دین عیسوی کے اوپر بھی لوگ برقرار تھے، تو انہیں سخت پرسیکیوشن کا سامنا تھا۔ وہ بت پرست جو ہے انہیں ستاتے تھے، مارتے تھے، پرسیکیوٹ کرتے تھے۔
لیکن سن 300 میں عیسوی میں کانسٹنٹائن ایمپرر جو تھا رومن، وہ خود عیسائی ہو گیا، کنورٹڈ ٹو کرسچینٹی، اور پوری سلطنت کنورٹ ہو گئی کرسچینٹی میں۔ اب گویا کہ ٹیبل ٹرن ہو گئی، بالکل صورت اور ہو گئی۔ تو کچھ ایک تھا ڈیسیس، دقیانوس جس کو کہہ دیتے ہیں، ڈیسیس وہ ایک ایمپرر تھا روم کا، اس کے زمانے میں کوئی 7 پیروکار تھے حضرت مسیح کے جو توحید پر قائم تھے۔ ان کا مقدمہ پیش ہوا کہ یہ لوگ کسی طریقے سے اپنی توحید سے جو ہے باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہیں آخری دے دی گئی وارننگ کہ تمہیں چند دن کی مہلت ہے، سوچ لو، توبہ کر لو، مگر ورنہ تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا یا رجم کر دیا جائے گا۔ انہوں نے جا کے مشورہ کیا کیا کریں، کوئی راستہ تو ہے نہیں ہمارے پاس، چلو کسی ہم غار میں چھپ جاتے ہیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا شکل کرتا ہے۔ وہ غار میں گئے، لیٹے، نیند آئی، 300 برس تک اللہ نے انہیں وہی سلائے رکھا۔ اب اس کے بعد وہ جاگے، جب جاگے انہیں تو محسوس ہوا کہ ایک دن ٹھہرے ہوں گے ہم یہاں پر، ابھی سوئے تھے شاید ابھی اٹھ گئے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت عزیر 100 برس تک رہے تھے، یہ 300 برس تک رہے۔ پھر ان کا مکالمہ ہوا کیا کریں، اچھا کسی شخص کو ذرا بازار بھیجو، کچھ کھانے کی چیز لے کر آئے۔ وہ بازار میں پہنچا، کہ سکہ کہاں سے لائے ہو تم، یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، یہ اس دور کا سکہ کہاں سے، تم لوگ کو خزانہ مل گیا کہیں، پکڑو اس کو۔ اس سے وہ ان کی بات جو ہے واضح ہو گئی کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، اور چونکہ اب عیسائیت آ چکی تھی، اب وہ امتحان کا دور ختم ہو گیا، بلکہ اس زمانے میں کسی خزانے کے اندر، سرکاری خزانے میں ان کا قصہ لکھ کر رکھ دیا گیا تھا کہ اس طرح 7 آدمی تھے، وہ پھر ایسے غائب ہوئے کہ پتہ ہی نہیں چلا دنیا میں وہ کہاں چلے گئے۔ وہ قصہ بھی تخطیط کے اوپر لکھا ہوا موجود تھا، وہ بھی نکال لیا گیا، معلوم ہوا یہ وہ ہے۔ تو لوگوں کو گویا کہ ایک نشانی مل گئی کہ اگر 300 برس تک بھی اللہ زندہ رکھ سکتا ہے اور کوئی ایک نیند اس کے اوپر طاری کر سکتا ہے، تو باعث بعد الموت کون سی مشکل بات ہے اللہ کے لیے۔ یہ قصہ ہے اصحاب کہف کا، سٹوری آف دی 7 سلیپرز کے نام سے یہ گبن کی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے جب قرآن نازل ہوا تب یہ گبن کی تاریخ موجود نہیں تھی، یہ تو بعد میں وہاں، چونکہ وہاں بھی یہ چیزیں جو ہے وہ قصوں کی شکل کے اندر تو مشہور تھیں۔ اب ان کا قصہ ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم سمجھتے ہو وہ کھو والے اور وہ جو غار میں لوگ رہے اور جن کا وہ تختی پر لکھا گیا تھا، کیا تم سمجھتے ہو وہ ہماری بڑی عجیب آیات میں سے؟ اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ وہ نوجوان جو ہے وہ آئے اپنے اس غار کے قریب، قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ان کا پروردگار ہمیں تو خاص اپنے خزانے فضل سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں کوئی کامیابی کی سبیل پیدا فرما دے، ہم تو بے بس ہیں، اس سلطنت کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی، جیسے کوئی ماں سلاتی ہے بچے کو کان کے اوپر تھپکی دیتے ہوئے، اور ان کو سلا دیا ہم نے اس کہف کے اندر سال ہا سال۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا، پھر ہم نے اٹھایا انہیں اور کہ ہم جانیں کہ اب دیکھیں ان میں سے کون سے گروہ نے صحیح اندازہ کیا ہے کہ کتنا عرصے یہاں رہے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا قصہ پورا سنا دیتے ہیں حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ نوجوان تھے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجیے، ہم پڑھا ہے سورہ یونس میں حضرت موسیٰ پر بھی، ما آمن بموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کوئی نوجوان ہی ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی۔ یہ نوجوانوں ہی کا جو ہے ان کے اندر جوش ہوتا ہے، خروش ہوتا ہے، مصلحت پرستی ابھی نہیں ہوتی، اصول کے خاطر ڈٹ جانے اکڑ اور لڑ جانے کا بھی مادہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا فقالوا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، جیسے کبھی حضرت ابراہیم نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی تھی نمرود سے، اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، کہ انہوں نے کہا ڈنکے کی چوٹ، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لقد قلنا اذا شططا، اگر ایسا ہم کریں گے تو وہ تو بہت ہی دور کی گمراہی والی بات ہوگی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم ہے، انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور معبود بھی تلاش لیے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ کوئی دلیل پیش کرتے اپنے ان معبودوں کے لیے
کیا معبود برحق نے کسی کتاب میں ان معبودوں کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے یہ بھی چھوٹے چھوٹے معبود اپنے بنا رکھے ہیں، تو کچھ تھوڑی بہت بندگی ان کی بھی کیا کرو۔ فمن اسلم ممن افترى على الله كذبا، تو کون زیادہ بڑھ کر ظالم ہوگا ان لوگوں سے کہ جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ اور اس کے بعد جب مہلت مل گئی کہ چند دن کی مہلت ہے، سوچ لو ورنہ پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ اب جب وہاں سے آئے تو بات کر رہے ہیں آپس میں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے ہو، بالکل ان کے عقیدے سے علیحدہ عقیدہ تم نے اختیار کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان تمام تم ہستیوں کو بھی تم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، ان سے اعلان برات کر دیا جن کو پوج رہے اللہ کے سوا۔ اب کوئی اور شکل نہیں، فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں جا کر وہاں پناہ لے لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے رحمت کا بستر وہاں کو بچھا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، تمہارے لیے تمہارے معاملے میں کوئی آسانی کی صورت پیدا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ کترا جاتا تھا ان کی اس کھو سے، ان کے غار سے داہنی طرف کو۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تھا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف کو۔ اصل میں یہ آج کل جو شیل بھی بنتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریز کے، تو وہ نارتھ لائٹ شیلز کہلاتے ہیں، کہ اس کی روشنی کے لیے رکھی جائے، وہ جو اوپر رکھتے ہیں وہ روشن دان، وہ شمال کی طرف ہو، تاکہ سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا، براہ راست سورج کی شعاع نہیں آئے گی، اس لیے کہ سورج تو نکل جاتا ہے نا ہمارا ذرا جنوب کے اندر سے ہو کر ہی، شمال کی طرف سے تو ہو کر نہیں گزرتا، ہم ذرا اوپر ہیں اس کرے کے، لہذا وہ ڈائریکٹ سن کہیں نہیں آئے گا، لیکن روشنی کچھ آ جائے گی، لیکن سورج کنی کتراتا ہوا طلوع ہوگا، کنی کتراتا ہوا ہی وہ غروب ہو جائے گا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس کھو کی ایک جو کشادہ سی جگہ تھی اس میں وہ لیٹے ہوئے تھے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جسے وہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے تم نہ پاؤ گے کوئی بھی اس کا حمایتی، اس کو رشد اور ہدایت دینے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، تم اسے محسوس کرتے ہیں جیسے جاگ رہے ہیں، اور رکوع حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں کروٹیں بھی دلواتے رہے داہنی طرف اور بائیں طرف، تاکہ وہ بیڈ سورز ہی نہ ہو جائے جسم کے اندر جو ہے وہ اس کے بن جائے، السرز بن جائے، تاکہ کروٹ دلواتے رہے جیسے ہسپتالوں میں نرسیں دلواتی ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا جو تھا وہ اپنے بازو جو ہے آگے پھیلا کر اس جو غار کے منہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسا تھا بھی کہ بہت ہی خوفناک کتا۔ تو اس نے فرمایا لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر اچانک کوئی وہاں آ جاتا سامنے تو وہ لَوَلَّيْتَ مِنْهُ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا، تو وہ وہاں سے پیٹھ موڑ کر بھاگتا اور اس کے اندر رعب اور خوف پیدا ہو جاتا۔ ایسا خوفناک منظر، کتا جو ہے کوئی بہت بڑا وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور اندر جو ہے پتہ نہیں وہ کیا شکل ہے، 7 لاشیں پڑی ہیں یا کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں اٹھایا، جگایا، اٹھایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے رہے بھائی؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا وَبَعْضَ يَوْمٍ، اس نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کوئی حصہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ اور تھے جنہوں نے کہا کہ تمہارا رب جانتا ہے کتنے عرصے رہے، اس چکر میں کیوں پڑتے ہو، کیا فائدہ اس بحث کا۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ، اصل مسئلہ تو یہ کہ بھیجو اپنے میں سے کسی ایک کو، بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ جو 1 روپیہ چاندی کا سکہ ہے یہ لے کر جائے، إِلَى الْمَدِينَةِ، اب جائے شہر میں، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، دیکھے کون پاکیزہ کھانا، عمدہ کھانا کون سا ہے وہ لے کر آئے، فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ، پھر وہ تمہارے لیے وہ سامان راشن لے کر آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھو وہ نرمی کرے، کسی سے الجھے نہیں، کہیں الجھے اور اس سے یہ کہ پھر معلوم ہو جائے یہ ان 7 میں کا ایک ہے جو یہاں سے بگوڑے ہیں جن کو تلاش کی گئی تھی پتہ نہیں چلا ہے، تو ہماری مصیبت ہو جائے گی۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تو وہ نرمی برتے اور ہمارے اوپر مطلع نہ کر دے کسی کو۔ یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے، اس میں یہ جو لام ہے درمیان میں، تے اور لام کے درمیان، یہ قرآن مجید کا نصف ہے تعداد حروف کے اعتبار سے، قرآن کا ایک ایک حرف بھی گنا ہوا ہے، اس گنتی کے حساب سے یہاں آ کے نصف قرآن ہے، تے اور لام کے درمیان یہاں حد فاصل ہے۔
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تم پر غالب آ گئے، یرجموکم، یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، اور یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں اپنے ہی مذہب اور دین کے اندر لوٹا کے لے جائیں گے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور پھر تم ہرگز جو ہے فلاح یافتہ نہیں ہوگے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ظاہر کر دیا ان پر لوگوں پر ان کا معاملہ، اس لیے کہ وہ جو سکہ تھا اس کو ان کا، یہ تو کئی سو سال پرانی جو ہے، یہ اس زمانے کا سکہ کہاں سے آیا ہے؟ تم ہو کون؟ کہاں سے لائے؟ تمہیں یہ کوئی دفینہ مل گیا ہے، کوئی خزانہ کہیں ملا ہے؟ اب جو تحقیق ہوئی، پکڑا تو اور بات کھل گئی، تو ان 7 آدمیوں میں سے ہے، وہ آئے غار میں، دیکھا وہ 7 آدمی موجود ہیں۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اب وہاں صورت بدل چکی، اب سب کرسچنز ہیں، وہ دور ختم ہو گیا، بت پرستی والا دور جو ہے کرسچن امپائر کا ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس میں وہ ایئرز بھی کہیں سے میں نے نوٹ کیے تھے، جب وہ چھپے ہیں تو یہ 150 جو ہے اے ڈی میں وہ اپنے غار میں گئے ہیں اندر، اور یہ ڈیکیس یا دقیانوس کا دور تھا، اور جب وہ جاگے تو 446 عیسوی تھا، یہ تھیوڈوسیس کا دور تھا جس میں کہ یہ جاگے ہیں 7 آدمی۔ اس وقت یہ ہے کہ ایک بحث چل رہی تھی کہ بعد سے بعد الموت جو ہونا ہے تو آیا جسمانی ہوگا یا صرف روحانی ہوگا، یہ بحث جو چل رہی تھی، تو اس میں ان کو نظر آیا اللہ تعالیٰ نے 300 برس تک ان کے جسم جو ہے محفوظ رکھے ہیں، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ بعد سے بعد الموت بھی جسمانی کر دے۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، اور یہ کہ قیامت آ کر رہے گی۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اپنے معاملے کے اندر، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، پھر اب انہوں نے طے کیا، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی اسی غار میں گئے، اور وہاں پر وہ لیٹ گئے، اور ان کو وہاں موت اب اللہ کی طرف سے ان پر موت طاری کر دی گئی۔ اس غار کا جو ہے دہانہ چن دیا گیا، وہ گویا کہ ان کی اجتماعی قبر بن گئی۔ اب وہاں یادگار کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم ایک عمارت یہاں بنائیں تاکہ یادگار رہے تاریخ انسانی کا یہ واقعہ۔ ابنوا علیہم بنیانا ربهم اعلم بهم، ان کا رب ان کے حالات سے خوب باخبر ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ اپنے معاملے میں اس معاملے میں غالب آئے، جن کی بات جو ہے وہ مانی گئی، وہ یہ تھی کہ ہم یہاں ایک مسجد بنائیں گے، تو وہ مسجد کی تعمیر اس جگہ کر دی گئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم، اب القریب یہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم، اور یہ بھی کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، یہ تو سب وہ اندھیرے میں تیر تکے چلا رہے ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب اس کی نفی نہیں کی اللہ نے، پہلے 2 اقوال کی تو نفی کر دی، رجمم بالغیب ہے، یہ تو غیب کے اندر تیر چلا رہے ہیں، یہ سب غیب کے تیر تکے ہیں اندھیرے کے، لیکن وہ کہ 7 تھے اور 8واں کتا تھا، اس کی نفی نہیں کی۔ اور اسی کی تائید مفسرین نے پھر کی ہے اس حساب سے بھی کہ جب وہ جاگے، ایک شخص نے سوال کیا کتنا عرصے رہے، تو پھر جو جواب میں دیا کہ ہم رہے 1 دن یا کچھ دن کا حصہ، تو وہ بھی جمع کا صیغہ جو کم سے کم 3 پر اس کا اطلاق ہوگا، 4 ہو گئے۔ پھر جنہوں نے کہا بھائی جتنا رہے ہوں گے، اب چھوڑو اس بات کو، ایک آدمی کو باہر بھیجو تم، وہ بھی 3 ہوئے، تو 3 اور 3 6 اور 1 7 کی تعداد وہاں بھی بنتی ہے، اس سے نکالی ہے مفسرین نے۔ اور یہاں بھی انداز یہی ہے کہ یہ 7 ہی تھے، اور گبن کی اس میں بھی وہ 7 سلیپرز کی جو ہے سٹوری ہے۔ تو فرمایا کہ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے میرا رب بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کو، مَا يَعْلَمُهُ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس کو مگر چند لوگ۔ فلا تمہارے فیہم اللہ میران ظاہرہ، تو اے نبی آپ اس معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کیجئے، سرسری سی بات ہے۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان سے ان کے بارے میں کوئی سوال کیجئے، ان سے پوچھئے، کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس اس واقعے کا جو سبق آموز حصہ تھا، جو ہمارے لیے ہدایت کا اضافہ سبب بن سکتا تھا، وہ یہ تھا جو ہم نے آپ کو سنا دیا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور دیکھیے نبی کسی شے کے لیے کبھی یہ نہ کہیے کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، الا یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ کی قید لگا کر۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ 3 سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، حضور نے فرما دیا اسی گمان پر کہ روزانہ آتے ہیں جبرائیل، تو میں جب آئیں گے پوچھ لوں گا۔ اب یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی،
دیکھیے جن کے جتنے اونچے رتبے ہوتے ہیں اتنا ہی ان کا معاملہ جو ہے مشکل ہوتا ہے، جن کے رتبے ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ عام آدمی یہ بات کہہ دے تو کوئی قابل گرفت بات نہیں ہے، حضور نے کہہ دیا اور اس میں انشاءاللہ نہیں کہا، اگر اللہ نے چاہا تو اس پر پکڑ آ گئی، اب فرشتہ نہیں آ رہا، کئی دن گزر گئے، ادھر تالیاں پٹ گئی، ہو گئی بس تمہاری نبوت جو ہے اس کا امتحان جو ہے ہو گیا، ناکام ہو گئے کہ نہیں۔ پھر جب فرشتہ آیا ہے اور یہ لے کر آیا ہے ساتھ ہی یہ کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی نہ کہیے گا یہ کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس قید کے ساتھ کہ اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر آپ بھول جائیں تو پھر اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس سے زیادہ قریب تر ہدایت کی بات کی طرف رہنمائی فرما دے، یعنی میں یہ چاہتا ہوں میں کل یہ کروں، شاید اللہ کو یہ پسند نہیں، اللہ کو بہتر کام مجھ سے کروانا چاہتا ہے، تو اس لیے اگر یہ بات تمہاری بھول جائے تو تم یہ کہو کہ میں کیوں طے کر دوں کہ یہی کام مجھے کرنا ہے، بلکہ یہ کہ میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا تو یہ کریں گے، لیکن یہ کہ اللہ کو ہو سکتا ہے اس سے بہتر سے منظور ہو، اس کی بجائے کوئی اور کام وہ آپ سے اس وقت میں لینا چاہتا ہو، اس لیے یہ تفویض الامر ہے، اپنے سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ سپرد میں تو مایا خیش رات دانی حساب کم و بیش رات وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ، اور وہ رہے اپنے اس غار میں 300 برس، وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور اس سے اوپر کر دیے 9 سال۔ اس کی بھی تعویل ایک تو یہ ہے کہ 309 برس رہے، لیکن زیادہ صحیح تعویل جو ہے ہمارے مفسرین کی 300 سال تھے شمسی حساب سے، اور قمری حساب سے وہ 309 بن جاتے ہیں، کیونکہ ایک صدی میں جو ہے 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے قمری حساب میں، قمری سال چھوٹا ہوتا ہے۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اس میں بھی جھگڑنے کی بات کون سی ہے، کہہ دیجئے اللہ بہتر جانتا ہے وہ کتنے عرصے رہے، لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا کل غیب اسی کے پاس ہے، أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی خوب ہے وہ سننے والا، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، نہیں ہے ان کے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، پشت بنا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے۔ لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، یہ آخری آیت کے اندر تھا سورہ بنی اسرائیل کے، لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم کے اختیار میں وہ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، ان الحکم الا للہ۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اور اے نبی پڑھا کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اللہ کی کتاب میں سے، یعنی یہ جو آپ کی دعوت کے مشکل مراحل ہیں، سختیاں آ رہی ہیں، تصادم بہت سخت ہے، رکاوٹیں بہت شدید ہیں، اس میں ساری مشکلات کا علاج قرآن سے اور قریب سے قریب تک، اس کو اور پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے پڑھتے رہیے، یہ ہے در حقیقت کے جو صبر کا استقامت کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بنے گا۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اللہ کے سوا تم کوئی پناہ گاہ اپنے لیے نہیں پاؤ گے، تکلیف ہے تو وہی دور کرے گا، کوئی مشکل ہے تو وہی اس کو کھولے گا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور اپنے آپ کو تھام کر رکھیے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، یریدون وجہہ، اور وہ اس کی رضا کے جویاں ہیں، اس کی رضا کے اور اس کی رضا بندی کے خواہش مند ہیں۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے آگ فراہم کی ہے۔ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اس کی قناتیں ہوں گی جو انہیں اپنے گھیرے میں لے لیں گی، آگ کی قناتیں۔ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور جب وہ پیاس سے بلبلا کر پانی مانگیں گے تو ان کو جو ملے گا پانی وہ ایسا ہوگا جیسے کہ کھولتا ہوا تانبا یا پیپ، یہ مہل کے کئی معنی لیے گئے ہیں، کھولتا ہوا ہوگا، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا، پیاس کی شدت کی وجہ سے منہ میں ڈالیں گے اور جو پورا منہ جو ہے اس کے بھون جائے گا۔ بئس الشراب، بہت ہی برا ہوگا وہ پینے والی شے، وساعت مرتفقہ، بہت ہی برا ہوگا وہ آرام کی جگہ جو انہیں وہاں پر ملے گی جہنم میں۔ اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی بھی اچھے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ انا لا نضيع اجر من احسن
احسن عملا اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہوں گے وہ باغات، ریزیڈنشل گارڈنز، رہائشی باغات جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں پہنائے جائیں گے اس میں کنگن سونے کے، یہ بادشاہوں کا پچھلے زمانے میں رواج ہوتا تھا، وہ کنگن سونوں کی پہنا کرتے تھے، تو اہل جنت کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کنگن پہنائے جائیں گے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور وہ پہنیں گے وہاں جنت میں وہ لباس جو ہوں گے سبز، جو باریک اور گاڑھے ریشم کے ہوں گے، یعنی یہ کہ کوئی جو جسم کے نچلے حصے کے لیے ہوگا وہ گاڑھا ریشم ہوگا تاکہ وہ سطر بھی کرے، اور اوپر کے حصے کے لیے وہ باریک ریشم ہوگا، من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک، وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہوں گے ٹیک لگائے ہوئے بڑے ہی وہ تختوں پر یا چھپر کھٹوں پر جنہیں کہتے ہیں، نعم الثواب، بہت ہی اچھا ہوگا یہ بدلہ، وحسنت مرتفقا، اور بہت ہی عمدہ ہوگا آرام کا مقام، بہت ہی اچھی ہوگی آرام کی جگہ۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔